آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ بل کذبوا بالساعة، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، قیامت کا انکار کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دوزخ کی آگ، دوزخ جب ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها، یہ سنیں گے اس سے، تغیظا و زفیرا، کہ وہ غضبناک ہے اور چیخ و پکار کر رہی ہے۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، جب انہیں جکڑ کر زنجیروں میں تنگ راستے کے ذریعے جہنم رسید کیا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں ہلاکتوں کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ زیادہ موتوں کو پکارو۔ ان لوگوں نے در حقیقت قیامت کا انکار کیا ہے، اور جو قیامت کا انکار کرے ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ وہیں سے جہنم کا غضبناک ہونا اور چیخ و پکار کرنا سن لیں گے۔ جب یہ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تنگ راستے سے، وہاں موت کو یہ دعوت دیں گے۔ اللہ کہیں گے موت کو، ایک موت کو نہ پکارو، زیادہ موتوں کو پکارو، پھر بھی تم کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو جن لوگوں نے رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق اعتراضات بے معنی کیے، اور اللہ نے ان کا بڑا مدلل جواب مستند دے دیا، اللہ فرماتے ہیں دراصل تمہیں انکار کرنے کی جرت اس لیے ہوئی کہ تمہارا قیامت پر یقین نہیں ہے، موت پر یقین نہیں ہے، مرنا تمہیں یاد نہیں ہے۔ جس بندے کو موت، قبر، آخرت یاد ہو تو وہ یہ باتیں کرتا ہی نہیں، اسے سمجھ ہے کہ یہ نبی ہمارے لیے جو پیغام لے کر آیا ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور جن لوگوں نے بھی قیامت کو جھٹلایا اللہ نے ان کے لیے عذاب جہنم تیار کیا ہوا ہے۔ تو قیامت کو جھٹلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی قیامت کا جھٹلانا ایک عقیدے کا انکار ہے، جیسے اللہ کی توحید کا انکار عقیدے کا انکار ہے، نبی پاک کی رسالت کا انکار توحید ایک عقیدے کا انکار ہے، اور ایسے ہی ایک مرنا اور قیامت کا دن قائم ہونا یہ بھی ایک عقیدہ ہے مسلمان کا۔ اس کا انکار تو عقیدے کا انکار ہے، جو بندہ عقیدے کے اندر اپنے لچک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ راسخ ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر کوئی لچک نہیں، کوئی خم نہیں، کوئی کمزوری، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو جہنم کی آگے تھوڑی سی بات تفصیل ذکر کی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ کے عذاب کا
مظہر ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری مسلم کی، اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ جنت میری رحمت کی جگہ ہے، جس کو چاہوں میں اپنی رحمت میں لپیٹ کر جنت میں داخل کر دوں، اور جہنم عذاب دینے کی جگہ میں نے بنا رکھی ہے، اور جس بندے کو میں دیکھوں کہ وہ اس لائق ہے اس کو عذاب اور سزا سے دوچار کروں گا۔ اور جہنم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنا دی ہے، اور فی الحال یہ اکثر محققین کے نزدیک زمینوں کے نیچے ہے۔ تو قیامت کے دن یہ میدان حشر میں لائی جائے گی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی۔ قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اور اسے گھسیٹ کر لایا جائے گا جہنم کو۔ تو اور یہ بھی حدیث ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے کہ جہنم کا رنگ اب سیاہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جب جلایا گیا تھا تو یہ سرخ تھی، پھر سفید ہو گئی، 1000 سال جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، سیاہ ہو گئی۔ آگ ہے، اور جہاں اندھیرا ہو اور سیاہی ہو اور کالی آگ ہو، جہنم، اور قرآن پاک سورہ مرسلات میں اللہ نے ذکر کیا وہاں جہنم کی آگ اتنی زبردست ہے، جہنمیوں کو اوپر بڑکا بڑکا کے لے جائے گی، اوپر، اور جب وہ اوپر آئیں گے تو وہ اس کوشش میں ہوں گے کہ ہم نکل جائیں، لیکن نکلنے نہیں پائیں گے، پھر ان کو دوبارہ نیچے گرا دیا جائے گا، پھر اوپر۔ اور حدیث میں ایک میں یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہوگا، پہاڑ کے اوپر جہنمی چڑھتے جائیں گے، شاید اوپر چڑھنے سے بچ جائیں آگ سے، لیکن بچیں گے نہیں، پھر اوپر سے نیچے گریں گے، ایسے عذاب میں مسلط ہوں گے۔ اور قرآن پاک نے کہا اتنا خطرناک اور اتنا ہولناک، اتنا دردناک، اتنا اذیتناک وہ مقام ہوگا کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہاں زندگی رہے گی۔ موت تو حیات کی کشمکش، کہتے ہیں اس کو موت نہیں آ رہی، چلو موت آ جائے، سکھ آ جائے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی، اور وہ زندگی بھی بڑی اذیتناک ہو گئی۔ اور جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا، پانی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پانی جب پئیں گے پیٹ کے راستے، انتڑیاں کٹ کے پیشاب والے راستے سے نکل جائیں۔ دوسری حدیث میں ایسے آتا ہے پانی اتنا کھولتا ہوگا، اتنا تیز شدید گرم ہوگا، جب چہرے کے پاس ایسے کریں گے، چہرے کا یہ ماس، چمڑی، جلد، یہ سمٹ کر وہ پیالے کے اندر آ جائے، چہرے کے اوپر صرف ہڈیاں رہ جائیں، پھر وہ ماس، پھر وہ اللہ جلد پیدا کریں گے، پھر ایسے کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کی خوراک کا ایک قطرہ اگر زمین پر آ جائے، زمین کی جو خوراک ہے، یہ سبزہ ہے، سارے کا سارا بدبودار اور تعفن والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک ایک دن کہنے لگے کہ میرے صحابہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اور ایک دن اپنے
خاندان کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا، اے میرے پھپھی صفیہ، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، مت سمجھنا کہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لے گا کہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا جب تک تمہارے پاس نیک اعمال نہ ہو۔ نیک اعمال کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جہنم میں جب پھینکے جائیں گے، اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ زمر میں، جہنم میں کیسے پھینکے جائیں گے، اور پھر آگے چل کر سورہ الواقعہ میں، اور اسی طرح دیگر مقامات پر قرآن پاک نے ذکر کیا۔ تو جہنمیوں کو جب زنجیروں میں جکڑ کر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں پہ جکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا، تو ابھی جہنم رسید کرنے کا فاصلہ بڑا دور ہوگا۔ جہنم ان پر اتنی غضبناک ہوگی جیسے آپ دیکھیں کہ ایک جنگل کا شیر بھوکا ہو اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، سامنے اپنا شکار دیکھے تو ایسے جپڑتا ہے۔ ایسے ہی جہنم مجرموں کو دور سے دیکھ کر وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب یہ تنگ جگہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، پھر کہیں گے ہائے اللہ ہمیں موت ہی آ جائے، لیکن اللہ کہیں گے اب موت بھی نہیں آئے گی، اور پھر وہاں اللہ کو پکاریں گے، اللہ اب ہم نے سمینا ابصرنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہمیں سمجھ لگ گئی کہ مجرموں کو یہ سزا مل رہی ہے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کہیں گے اب وہ موقع ختم ہو گیا، اللہ بلکہ ان کی آواز کو سنیں گے نہیں، جواب نہیں دیں گے، اور جب تنگ آ کر کہ اللہ ہماری باتوں کو جواب نہیں دیتے، اللہ پھر ان کو کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، میں آج تم سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ذلیل ہو کر جہنم کے عذاب میں مبتلا رہو۔ اور پھر آخر جہنمی جہنم کے اوپر سب سے بڑا ایک دروغہ ہے، ایک نا قادیانی آیا ادھر جمعہ پڑھنے رمضان میں ایک قادیانی نے ادھر جمعہ پڑھا، بہت بڑا ان کا مالدار آدمی ہے، ربے میں رہتا ہے، یہ انگلینڈ میں اس کے بڑے ہوٹل ہیں، بڑا مالدار، ادھر جمعہ پڑھا، قدرتی ہم نے اے سیوں کے لیے شاید پیسے اکٹھے کیے، اس نے بھی 1000 روپیہ دے دیا۔ میں نے کہا حاج صاحب کو بھی 1000 روپیہ اس نے دیا، ہم نے یہ رکھنا نہیں، انہوں نے پھر فوری ایک غریب آدمی تھا اس کو دے دیا، بھی ہم نے نہیں لینا، بل قادیانی آیا، اس نے نا کہا، میں نے ایک بندے کو کہا بھی اس کو دعوت دو اسلام، وہ کہنے لگا جی ہم مولویوں کو دیکھا ہے کہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں، ایک بات کا جواب دے دو آپ تو میں جیسے کہو کہ مسلمان ہو جوں گا۔ اس نے کہا بھی کیا بات، وہ بندے نے مجھے فون کیا جس کے میں نے ذمہ لگایا، کہنے لگا جی وہ بندہ کہتے ایک بات کا جواب دے دو، میں کہا کون سی؟ کہنے لگا جی 3 فرشتوں کا نام چاہیے اور قرآن میں ہو، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے علاوہ 3 فرشتوں کا نام بتا دو آپ، قرآن میں ہو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اس کو موبائل دو، کہنے لگا جی مجھے بتاؤ، میں نے کہا ایک کا نام ہاروت ہے، ایک کا نام ماروت ہے، ایک کا نام مالک ہے، جو ابھی ذکر ہو قرآن، تو جواب دے دیا فوری، لیکن وہ اس نے کہا جی نہیں میں پھر کروں گا، آگے سے اس نے ہل و جد کی بات جواب ہی نہیں دیا، اس کے بعد ملا ہی نہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس فرشتے کا نام جہنم کے دروغے کا موجود ہے، اور یہ جہنمیوں کا سب سے بڑا دروغ ہے۔ یہ جہنمی سے کہیں گے یا مالک ہو، اے مالک اب اللہ سے کہو کہ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے، اللہ ہمیں موت ہی دے دے،
تو اس وقت اللہ کہیں گے لا تدعوا الیوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، اب موت نہیں، جتنی بار بھی تم ہلاکت مانگو گے تمہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ اسی کشمکش میں رہو گے۔ دنیا میں ایک ہی مطالبہ تھا کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تم سے وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا جو اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے ہم اپنے باپ کی، تبھی اللہ نے وعدہ لے لیا کہ بتاؤ کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے ہر ایک کو مشکل کشا مانا، ہر ایک کو حاجت روا مانا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ عقیدہ توحید شرط ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق